أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ ان گنت درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جس طرح سے ہم تمام بھائیوں کو، ماؤں بہنوں کو جس طرح سے اس بابرکت مجلس میں جمع فرمایا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہم تماموں کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، میں مسلسل گزشتہ 2 مہینے سے ایک ٹاپک پر تقریر کر رہا ہوں۔ ٹاپک ہے نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال۔ یہ اس لیے بھی اتنا زیادہ امپورٹنٹ اور اہمیت ہے اس کی، آپ عمل کرتے جائیں، نیکیاں کرتے جائیں، اور کوئی ایسی چیز جو آپ کے اندر گھس کر آپ کی نیکیوں کو برباد کر رہا ہو، تو آپ کی نیکیاں، آپ کے اعمال کرنا سب بیکار اور برباد ہے۔ تو آپ اپنی نیکیوں کو سیو کرنے کے لیے، بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے کیا کیا تدبیریں ہیں، ان تدبیروں کو جاننا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے کمپیوٹر میں، سسٹم میں جو ہے بہت سارے فائلز جو ہے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھے ہیں، ویڈیو، آڈیو، بہت ساری چیزیں ڈاؤن لوڈ کر کے رکھے ہیں۔ اگر آپ کے کمپیوٹر میں وائرس آ جائے تو آپ کے پورے فائلز کو، پورے ڈاکومنٹس کو جو ہے وہ برباد کر دے گا، کھا لے گا، بیکار کر دے گا۔ تو اس لیے کمپیوٹر کی حفاظت کے لیے، اپنے فائلز اور ڈاکومنٹس کی حفاظت کے لیے آپ کو اینٹی وائرس کی CD ڈالنا یا جو بھی ہو۔ آپ کہیں بکٹ سے دور سے پانی بھر کے لا رہے ہیں، بکٹ میں چھید ہے، آپ وہاں پانی بھر رہے ہیں، گھر تک پہنچتے آپ کا بکٹ خالی، تو آپ کی محنت، کوشش ساری بیکار ہو جائے گی، اکارات ہو جائے گی۔ اسی لیے میں ان چیزوں کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں جن چیزوں کے ذریعے سے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہے۔ تو گزشتہ 2 جمعوں میں جو ہے میں نے تقریباً 9 پوائنٹس بتائے تھے جن کے ذریعے سے ہمارے اعمال، ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہے۔ میں ان 9 پوائنٹس کو آج گنانا نہیں چاہوں گا، اسی میں ہمارا آدھا وقت برباد ہو جاتا ہے۔ آج جو میں شروع کر رہا ہوں وہ 10ویں چیز ہے۔ 10ویں چیز ارتداد۔ اسلام کے کسی بھی چیز کے تعلق سے، چاہے وہ چھوٹی چیز ہو چاہے بڑی چیز ہو، اگر کوئی کہتا ہے میں اس کو نہیں مانتا، یہ لاجیکلی میرے ذہن میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے میں اس چیز کو نہیں مانتا، اس طرح سے اگر کوئی جواب دیتا ہے تو گویا کہ وہ اسلام سے پھر گیا ہے، مرتد ہو گیا ہے۔ اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 217، کہ جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، اپنے دین سے ہٹ گیا، اپنے دین سے مرتد ہو گیا، وہ جو ہے فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اس کی موت کفر کی حالت میں ہوگی، اور اس کے سارے اعمال، ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، اور جو ہے وہ جہنم میں داخل ہوگا اور اس میں ہمیشہ رہے گا۔ تو اپنے دین سے جو پھر جانے والے ہیں ان کے زندگی کے پورے اعمال، پوری نیکیاں اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا اس ارتداد کی وجہ سے۔ بخاری شریف کی روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، عیسائی تھا وہ، اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہنے لگا۔ سورہ بقرہ، آل عمران وغیرہ جو ہے اس نے پڑھ لی، سمجھ لی، یاد کر لی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب بھی بن گیا۔ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وہ لکھتا تھا۔ کیا اس کے دل میں، ذہن میں شیطان جو ہے وسوسہ ڈالا، وہ دوبارہ جو ہے اسلام سے عیسائی کی طرف پھر گیا، اور صرف پھر ہی نہیں گیا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، میں جو کچھ لکھ کر دیتا تھا وہ اتنا ہی معلوم، نعوذ باللہ، اتنا بڑا الزام لگایا۔ اس کے بعد کچھ دن کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی، تو ان کو جو ہے دفنایا گیا۔
دوسرے دن صبح دیکھا جاتا ہے کہ وہ قبر سے جو ہے وہ آدمی باہر پڑا ہوا ہے. تو وہ عیسائی کے لوگ پورے آ کے جو ہے مسلمانوں پر اور صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرنے لگا کہ یہ صحابہ کرام نے جو ہے اس طرح سے ان کی جنازے کو دشمنی کے طور پر جو اٹھا کر باہر پھینک دیا. اس کے بعد جو ہے پھر دوبارہ اس کو اور گڈھا کر کے پھر دفنایا اور چلے گئے. تیسرے دن آ کر دیکھا تو پھر وہ جو ہے قبر سے باہر اٹھا ہوا اوپر نکلا ہوا. تو پھر طعن و تشنیع کی اور دوبارہ بہت زیادہ گڈھا کر کے جو ہے اس کو دفنا کے چلے گیا. چوتھے دن آ کر دیکھا تو پھر جو ہے قبر اس کو اٹھا کر باہر پھینک دی. تو انہوں نے جو آ کر دیکھا ماجرا، اس کے بعد کہا کہ نہیں، یہ کسی انسان کا جو ہے کام نہیں ہے، یہ رب کا حق، یہ رب کا کام ہے، رب کی ناراضگی ہے. یہ اس نے مسلمان ہو کر اسلام کو چھوڑ دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر. اور دوسری بات، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس نے الزام لگایا تھا، اس الزام کی بنیاد پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سزا دی. تو لوگوں نے اس کو اسی طرح سے باہر چھوڑ کر چلے گئے اور جو ہے اس کو جو ہے کوے اور چیل نوچ کر کھا گئے. تو اس طرح سے دردناک انجام ہوتا ہے میرے بھائیوں. اسلام کو قبول کرنے کے بعد، اسلام کو فالو کرنے کے بعد دوسرے مذہب میں چلے جانا یا دوسرے مذہب کو فالو کرنے لگنا. 11ویں چیز، حرام کمائی. کسی بھی نیک کام میں اگر حرام چیز شامل ہو جائے تو وہ نیکی برباد ہو جاتی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. سورہ نساء آیت نمبر 10. کہا کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلماً ہڑپ کر کھاتے ہیں، وہ جو ہے اپنے پیٹ میں مار نہیں بھرتے ہیں، بلکہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کا انگار، جہنم کی آگ بھرتے ہیں، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور جہنم کیا ہی بری جگہ ہے، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. تو پتہ چلا کہ یتیموں کا مال یا کسی بھی کا مال ظلم کر کے ہڑپ کر کھانے والے کی نیکیاں جو اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے. ایک صحیح حدیث، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اے ایمان والو، تم حلال چیزیں، پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں روزی دی ہے، رزق دی ہے. پھر فرمایا کہ الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ. حدیث لمبی ہے. کہا کہ ایک آدمی لمبی سفر کر کے جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے نکلتا ہے، اور جو ہے اتنی زیادہ لمبے سفر کرتا ہے کہ اس کے بال، اس کے چہرے، اس کے کپڑے جو ہے غرد و آلود ہو جاتا ہے، اور وہ ہاتھ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ. کہ اس کے کپڑے حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کی پرورش جو ہے حرام غذا سے ہوئی. تو بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو پتہ چلا حرام کھانے والے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اور اس کے اعمال بھی پورے برباد ہو جاتے ہیں. 12ویں چیز، کسی کے متعلق قسم کھا کر کہنا کہ اللہ کی قسم اس کو معاف نہیں کرے گا. مان لیجئے ایک آدمی دوسرے آدمی کے بارے میں بتاتا ہے دشمنی کے طور پر یا نفرت کے طور پر یا حسد کر کے کہتا ہے کہ اللہ کی قسم اس آدمی کو اللہ معاف نہیں کرے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ کہ مَنْ ذَا الَّذِي يَتَعَلَّى عَلَيَّ أَلَّا أَغْفِرُ لِفُلَانٍ. کہ جو بندہ اس طرح سے کہتا ہے میرے اوپر قسم کھا کر کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا، تو سن لو میں نے اس کو معاف کر دیا، اور جو کہتا ہے کہ تجھے معاف نہیں کرے گا میں اس کی نیکیوں کو برباد کر دیا. تو قسم کھا کر اگر کسی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم اس کو معاف نہیں کرے گا، اس کی بخشش نہیں ہوگی، اس طرح سے کہیں گی، جو کہنے والے کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، اس کے اعمال کو برباد کرے گا. اور جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ بولتا میں اس کو معاف کر دیا. تو اس طرح سے جو ہے نہیں کہنا چاہیے. ہاں البتہ کوئی شرک کر رہا ہے، کھلے عام کفر کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی شرک کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے. تو اس طرح سے قسم کھا کر کسی کے بارے میں اس طرح نہیں بولنا چاہیے. 13ویں چیز کیا؟ تکبر. تکبر کا مطلب اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، گھمنڈی، تکبر جسے کہا جاتا ہے، اپنے سامنے والوں کو کمتر سمجھنا، کمزور سمجھنا. تو جو تکبر کرتا ہے چاہے نیکیوں میں کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس پر مبغوض ہوتا ہے اور اس کے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں. جیسے کہ شیطان ہے، ابلیس شیطان جو ہے اتنا زیادہ عبادت کرتا تھا کہ شیطان کا شمار جو ہے فرشتوں کے ساتھ ہونے لگا تھا. انسان کو بنانے سے پہلے، آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے شیطان جو ہے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور فرشتوں کی جماعت میں ان کا شمار ہوتا تھا.
اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر کہا فرشتوں سے فرشتوں ان کو سجدہ کرو، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ شیطان جو ہے اکڑ میں آ گیا، تکبر میں آ گیا اور کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا، آگ کی خصلت اوپر اٹھنے کی ہے، مٹی کی خصلت نیچے جانے کی ہے، تو اوپر اٹھنے والی چیز کیسے نیچے والے کے سامنے سجدہ کرے گا؟ اس طرح سے تکبر میں آ کر جو ہے نافرمانی کی انکار کیا تو وہ کافروں میں سے ہو گیا، اور وہ قیامت تک کے لیے اللہ کے سامنے جو ہے شیطان مبغوض ہو گیا۔ تو شیطان صرف ایک حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اس کی پوری نیکیاں، اس کے پورے اعمال برباد ہو گئے اور وہ جہنمی ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے بھی غلطی کی تھی، جنت میں ایک جھاڑ کے پاس جانے کے لیے منع کیا تھا اللہ تعالیٰ، وہ غلطی کر دیا، اور وہ شیطان نے بھی غلطی کی، تو آدم علیہ السلام کیسے جو ہے جنت میں چلے گئے اور شیطان کیسے جہنم میں جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ غلطی جو کرتا ہے، غلطی کر کے اگر تکبر کرتا ہے، اتراتا ہے، اس پر شرمندہ نہیں ہوتا، ندامت نہیں ہوتا ہے، اس کی معافی نہیں چاہتا ہے، تو وہ جو ہے کافر ہو جاتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ مبغوض ہو جاتا ہے۔ اور ایک آدمی غلطی کر کے گناہ کر کے اگر شرمندہ ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو آدم علیہ السلام نے شرمندگی ظاہر کی، توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ لیکن شیطان نے جو ہے نافرمانی کی اور ساتھ ساتھ تکبر کیا، شرمندگی نہیں اٹھایا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کافر بنا دیا، شیطان بنا دیا، اس کو جہنم کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کر دیا۔ یہاں پر ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حقیقت میں بڑا ہے، کسی بڑے عہدے پر ہے، بہت مقام والا ہے، عزت والا ہے، تو اس کو کیا دعا کرنا چاہیے کہ اللہم صغرنی فی عینی وکبرنی فی اعین الناس، اے اللہ مجھے میری نظر میں بہت چھوٹا بنا کے رکھ، میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھوں، بہت حقیر سمجھوں، بہت کمزور سمجھوں، مجھے لوگ بڑا سمجھے، لوگ مجھے بڑا سمجھے کوئی بات نہیں، لیکن اللہ میں اپنے نظر میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھوں، یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ 14ویں چیز کیا ہے؟ عصر کی نماز چھوڑنے والا۔ آج ہم ظہر کی کھانا کھا کے جو آرام سے سوتے ہیں، رات کی طرح بالکل لیٹ کے سوتے ہیں، خراٹا مار کے سوتے ہیں، عصر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، یا تو قضا کرتے ہیں، مغرب کے وقت پڑھتے ہیں یا مغرب کے بعد۔ تو کہا عصر کی نماز چھوڑنے والے کی نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 2322 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث نمبر 552 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال، اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں ہے کہ الذی تفوتہ صلاۃ العصر کانما وتر اہلہ ومالہ، عصر کی نماز چھوڑنے والا اس آدمی کی طرح ہے کہ جس کے جان و مال، جس کے اہل و عیال، ساری چیزیں برباد ہو جائے۔ مان لیجیے کہ آدمی کا گھر، مال، دولت، بیوی، بچے، سب کو اگر کوئی ختم کر دے، سب چیز لٹ جائے، سب چیز جل جائے، برباد ہو جائے، تو اس آدمی کی کیا حالت ہوتی ہے؟ وہی حالت جو ہے یہ عصر کی نماز چھوڑنے والے کی ہوگی۔ 16ویں چیز کیا؟ مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین نہ کرنا۔ آج کیا ہے؟ جہالت کی وجہ سے، اسلام سے بیزاری اور اسلام سے دوری کی وجہ سے، جب آپ کسی کو سمجھانے جائیں گے بھائی اب یہ گناہ چھوڑ دو، یہ برائی چھوڑ دو، نیکی کرو، نماز پڑھو، جو ہے اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ ارے یار مرنے کے بعد کیا ہوگا کون جانتا ہے، کون دیکھا؟ اس طرح سے جواب دیتے ہیں۔ آخرت میں کیا ہوگا کون جانتا، کون دیکھا؟ نعوذ باللہ اس طرح سے جو جواب دیتا ہے خطرناک۔ تو اس طرح سے جواب دینے والے کا اعمال اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم، سورہ اعراف آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ میری نشانیوں کو جھٹلایا، میری آیتوں کو جھٹلایا، میرے احکامات کو جھٹلایا، ان کے جو ہے اور آخرت کی ملاقات کو بھی جو جھٹلایا، ہم اس کے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں، اس کے نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ عمل نہیں کر رہے ہیں تو کم سے کم اللہ سے ڈر کر رہیے، یا جو ہے کم سے کم جو ہے عمل کرنے کی کوشش کیجیے، لیکن اس طرح کے جواب مت دیجیے کہ مرنے کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔
اس طرح سے جواب دینے والے کے جو بھی چھوٹا موٹا عمل ہوگا اللہ تعالیٰ سارے اعمال کو نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ 17ویں چیز جو ہے دنیا سے بے پناہ محبت کرنا، آخرت کو ترک کر دینا، آخرت کو بھول جانا، موت کو بھول جانا اور دنیا سے بے پناہ محبت کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیها وهم فیها لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیها وباطل ما كانوا یعملون۔ کہا کہ جو دنیا کو چاہتا ہے، دنیا سے بے پناہ محبت کرتا ہے، دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے، دنیا ہی کو جو ہے ایسے دن دنیا میں زندگی گزارتا ہے، پتہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو مرنا ہی نہیں، ہمیشہ دنیا میں زندہ رہنا ہے۔ اس طرح سے جو کرتا ہے اللہ کہتے ہیں کہ وہ جو کچھ دنیا میں عمل کرتا ہے اس کا بدلہ اس کو دنیا میں ہم دے دیں گے، اس میں کوئی کمی نہیں کریں گے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اس کے حصے میں جہنم آئے گا۔ وفی النار وحبط ما صنعوا فیہا، اور جو کچھ وہ دنیا میں کرتا تھا وہ فضول تھا۔ تو دنیا کی سارے نیکیاں، دنیا کے سارے اعمال اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ برباد کر دیں گے۔ کس کے عوض؟ صرف دنیا سے محبت کرنے کی وجہ سے، صرف دنیا سے دل لگانے کی وجہ سے۔ ابو داؤد کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ کفار، گمراہ قوم مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ کیسے؟ جیسے کہ بھوکے لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس وقت ہماری تعداد سمندر میں جھاگ کے مانند ہماری تعداد ہوگی، یعنی ہماری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ اب یہ نیا جو گرافہ، نیا رپورٹ آیا کہ یہودی جو ہے عیسائی پہلے زیادہ تھے، اب پتہ چلا کہ مسلمان دنیا میں سب سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو پھر بھی ہمارے اوپر جو ہے دوسرے قوم، گمراہ قوم ٹوٹ پڑیں گی، اس کی کیا وجہ ہے؟ صحابہ کرام نے سوال پوچھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے کہا وہن کیا چیز ہے اللہ کے رسول؟ کہا وہن بولے تو حب الدنیا و کراہیت الموت، یعنی دنیا کی محبت اور موت سے ڈر، دنیا کی محبت، موت سے ڈر۔ آج غزہ کو تباہ کر دیا گیا اور جو ہے فلسطین پر روزانہ بمباری ہو رہی ہے، لاکھوں بچے مر گئے، جوان مر گئے، عورتوں کی عصمت لوٹی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں بہت ساری جگہوں میں جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، اس کے باوجود 57 اسلامک کنٹریز ہے، 57 اسلامک ممالک، سب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے، کسی کی زبان نہیں کھل رہی۔ کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت کرنے لگے، دنیا کو پسند کرنے لگے اور موت سے ڈرنے لگے۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر میں ان کا ساتھ دیا اور فیوچر میں اگر ہمارے اوپر حملہ کیا تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ ہمارے عیش و آرام، ہماری عشرت، ہماری لگژری زندگی ختم ہو جائے گی، ہمیں جو ہے قید کر کے جیل میں ڈال دیا جائے گا یا مار دیا جائے گا۔ یہ ڈر آج مسلمانوں کے دل میں، موت کا ڈر کہ ہمیں مار دیا جائے گا۔ سارے بڑے بڑے مسلم ممالک ہیں، پیسوں کی کوئی کمی نہیں، لیکن سب چپ ہیں۔ یہی وجہ وہن، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے بے پناہ محبت اور موت کا ڈر۔ دوسری جو اہم چیز ہے، مسلمانوں کو جو اوپر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ہارنے کی، ذلیل ہونے کی، مسلمانوں کے مرنے اور کٹنے کی جو سب سے دوسری وجہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اللہ کہتا ہے کہ تم دشمنوں سے لڑنے کے لیے تیاری کرو۔ تم دشمنوں سے لڑنے کے لیے، دشمنوں کے پاس کیا ویپن ہے، دشمنوں کے پاس کیا ہتھیار ہے، اس سے اچھا ہتھیار تم تیار کرو۔ دشمنوں کے پاس کتنا میزائل ہے، اس سے زیادہ تم میزائل تیار کرو۔ دشمنوں کے پاس کتنا ٹینک ہے، تم اس سے زیادہ ٹینک تیار کرو۔ یعنی تم تیاری کرو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم اپنی طاقت بھر، تمہارے پاس جتنا سکت ہے، جتنا پیسہ ہے، جتنا مال و دولت ہے، سب لگا دو ہتھیار کی تیاری کرنے میں۔ دشمنوں کے پاس جتنا، اسے ڈبل تم تیاری کرو۔ یہ جو دوسری چیز کہا، تیاری کرو۔ کوئی مسلمان ملک تیاری میں ہے؟ وہ دوسروں سے ہتھیار خرید رہا ہے، امریکہ سے خرید رہا ہے، رشیا سے خرید رہا ہے، جاپان سے خرید رہا ہے، چین سے۔ اپنا وہ کیا بنا رہا ہے؟ ایک لاٹھی تک کا تیار بنا نہیں سکتا۔
وہ کیا ہے؟ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہا ہے، برج خلیفہ، اور مکہ میں جو ہے ایک ٹاور بننا، مکہ ٹاور، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہا ہے، پیسہ جو ہے جمع کر رہا ہے۔ پیسہ لے کے کیا کرو گے؟ اگر تم اس پیسے کو جو ہے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے نہیں لگاؤ گے تو اس پیسے کا کیا فائدہ؟ دشمنوں کو مارنے کے لیے، دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تیاری کرو اور گھوڑے جمع کرو جتنا ہو سکے۔ اب وہ زمانے میں گھوڑے کا زمانہ تھا، اب تو گھوڑا نہیں، اب میزائل ہے، طرح طرح کے جو ہے نئے نئے ٹیکنالوجی کا نئے نئے ہتھیار ہے، ویپنس ہے، وہ جمع کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، کہ اللہ کا جو دشمن ہے اور جو تمہارا دشمن ہے اس کے دل میں رعب بیٹھے گا، اس کے دل میں ڈر بیٹھے گا۔ اور کہا کہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، یعنی ایک جو سامنے دشمن ہے وہ، اور بھی بہت سے ایسے دشمن ہیں جو تمہارے سامنے تو دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں لیکن اندر سے دشمنی کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو ان کے دل میں جو ہے ڈر بیٹھے گا، اور اس پر جو خرچ کرو گے تم ویپنس تیار کرنے میں، ہتھیار بنانے میں، ہتھیار تیار کرنے میں جو پیسہ لگاؤ گے وہ پیسہ تمہارا ضائع نہیں ہوگا، برباد نہیں ہوگا، اس کا جو ہے تمہارا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ دوسری چیز تھی، کیا؟ ہمیں مسلمان کنٹری جو اسلامک کنٹری جو ہے زیادہ سے زیادہ ہتھیار کی تیاری کرنا دشمنوں سے لڑنے کے لیے، اس پر ہم زیرو ہیں مسلم ممالک۔ تیسری جو وجہ ہے مسلمان کے جو ہارنے کی اور ذلیل ہونے کی، وہ ہے اتحاد کی کمی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اے ایمان والو، تم مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تم اتحاد پیدا کرو اپنے اندر، اختلاف سے بچو۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ سورہ حج میں فرماتے ہیں آیت نمبر 38 میں کہ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور آپس میں جو ہے مل کر رہو، اتحاد پیدا کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ کیا ہوگا؟ ہوا مولاکم، وہ تمہارا بہترین مولا ہے، وہ کیا ہی بہترین مولا ہے، وہ کیا ہی مددگار ہے۔ تو پتہ چلا کہ نماز پڑھنے سے، زکوٰۃ دینے سے اور اتحاد قائم کرنے سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اللہ ہمارا مولا بنتا ہے اور اللہ ہماری مدد کرتا ہے۔ 18ویں جو چیز ہے وہ والدین کی نافرمانی کرنے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ والدین کے سامنے اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے کوئی بھی سچویشن ہو۔ تو جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، حضرت ابو عمار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثلاثۃ لا يقبل منهم يوم القیامة صرف ولا عدل عاق ومنان ومکذب بالقدر، کہ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کے اعمال جو ہے قیامت کے روز قبول نہیں کریں گے، چاہے سنت عمل ہو چاہے فرض عمل ہو۔ ان میں سے پہلا کیا ہے؟ جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، جو والدین کے اوپر جو ہے والدین کی ناقدری کرتا ہے، اس کی خدمت نہیں کرتا ہے، اس کو ستاتا ہے، تنگ کرتا ہے، گالی دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، بات نہیں سنتا ہے، والدین کے سامنے اپنی آواز کو زیادہ اونچی کرتا ہے، اور جو ہے والدین کو ڈرا کر دھمکا کر دبا کر رکھتا ہے، ایسے شخص کے اعمال، ایسے شخص کی پوری نیکی اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا قیامت کے روز۔ کوئی بھی نیکی جو ہے قابل قبول نہیں ہوگا، چاہے وہ سنت نیکی ہو، چاہے سنت عمل ہو، چاہے فرض عمل ہو۔ 19ویں چیز جو ہے اپنے شوہر کو ناراض کرنے والی عورت میاں بیوی میں انبن ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کیا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر شوہر ناراض ہو کر رات گزار دے اور عورت بیوی جو ہے اس کو منانے کی کوشش نہ کرے تو ایسے عورت کی نماز اس کے سر کے اوپر سے بھی نہیں گزرتی ہے۔ تو میرے بہنوں، ماؤں، یہ چیز کو سن لیں کہ جو عورت اپنے شوہر کو ناراض کر کے رات بتائے اور اس کو منانے کی کوشش نہ کرے، اس کے غصہ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش نہ کرے، تو ایسی عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ 20ویں اور آخری چیز ہے کہ بغض و حسد کرنے والا، اپنے دل میں بغض و حسد کرنے والا، اس کے اعمال بھی اللہ تعالیٰ برباد کر دیتے ہیں، ان کی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ ابو داؤد جلد نمبر 4 حدیث نمبر 360 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل الحطب النار، کما تأکل النار الحطب، کہ خبردار
حسد کرنے سے بچو، کینہ کپٹ اور بغض اپنے دل میں رکھنے سے بچو، کہ اس لیے کہ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ، ہماری نیکی، ہمارا حسد جو ہے، حسد نیکیوں کو اسی طرح سے کھا لیتا ہے جس طرح سے آگ لکڑیوں کو کھا لیتی ہے۔ کسی لکڑی پر آگ لگ جائے تو اس لکڑی کو آگ کیا کر دیتی ہے؟ برباد کر دیتی ہے، تہس نہس کر دیتی ہے، جلا دیتی ہے، راکھ کر دیتی ہے۔ اسی طرح ہمارے اندر اگر حسد رہے گا کسی کے تعلق سے، بغض رہے گا، تو وہ حسد اور بغض جو ہے ہمارے اعمال کو، ہماری نیکیوں کو جو ہے برباد کر دے گا، ختم کر دے گا، ضائع کر دے گا، باطل کر دے گا۔ اس لیے جو ہے ہم اپنے دلوں کو صاف رکھیں اور حسد و بغض سے بچیں۔ تو میرا جو ہے 20 پوائنٹ ختم ہو گیا۔ 1 سے 2 منٹ کے اندر 20 پوائنٹ کیا ہیں جو پچھلے جمعوں میں نہیں تھے، سن لیں 1 سے 1.5 منٹ کے اندر۔ پہلی چیز تھی شرک، دوسرا بدعت، تیسرا جادوگروں کے پاس جا کر اپنی قسمت کے بارے میں پوچھنا، اسلام کے مقابلے میں دوسری چیزوں کو، دوسرے مذہب کو پسند کرنا، ریاکاری کرنا، صدقہ کر کے جو ہے احسان جتلانا، تنہائی میں بیٹھ کر، تنہائی میں رہے تو برائی کرنا، شراب نوشی کرنا، بندوں کے حقوق کی پامالی کرنا، ارتداد مرتد ہو جانا، حرام کمائی کھانا، قسم کھا کر کسی دوسرے کے بارے میں کہنا ہے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، تکبر کرنا، عصر کی نماز چھوڑنا، اس کے بعد کتا پالنا۔ کتا پالنے کے بارے میں نہیں بتایا تھا، کوئی بلا وجہ اگر کتا پالتا ہے تو اس کی نیکیاں جو ہے ہر روز 1 قیرات کے برابر اس کی نیکیاں کم ہو جاتی ہے۔ 1 قیرات بولے تو ایک پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں جو ہے کم ہو جاتی ہیں۔ تو شوق کے طور پر بلا وجہ جو کتا پالتے ہیں ان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے آخرت پر یقین نہ رکھنا، دنیا سے بے حساب محبت کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور شوہر کو ناراض کر کے پوری رات عورت بتانا، بغض و حسد کرنا، یہ 20 پوائنٹس ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو ہماری روزمرہ زندگی میں کم ہوتا ہے، یہ جو چیزیں عام طور سے ہماری زندگی میں ہر شخص کے ساتھ کچھ نہ کچھ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہے، ان چیزوں میں اگر ہم لوگ ملوث ہوئے، ہم سے اگر یہ چیزیں صادر ہوئی تو ہماری نیکیاں اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ہر ان چیز سے بچائے جس کے ذریعے سے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے عمل ہمارے قبول کا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔